اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین السلام علیک یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم لن قتلت امیر المؤمنین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس امید کے ساتھ کہ پروردگار متعال نے ان شبوں میں ہماری عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہوگا، آج کے قرآنی پیغام کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج سورہ مبارک لقمان کی آیت نمبر 12 سے لے کر 19 میں جو پیغام ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند متعال نے جناب لقمان کو حکمت عطا کی اور ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ أَنْ أَشْکُرَ لِلَّهِ۔ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تاکہ لقمان اپنے پروردگار کا شکر ادا کرے۔ حکمت دو اعتبار سے استعمال ہوتی ہے، سننے میں حکمت اور بولنے میں حکمت۔ اگر معاشرے میں انسان ان دو چیزوں میں حکمت عملی سے آ کر کام لے تو بہت سے مسائل اٹھنے سے پہلے ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا، انسان کا بولنے میں حکمت سے کام لینا اور انسان کا سننے میں حکمت سے کام لینا۔ بولنے میں حکمت سے کے مقابلے میں مجادلہ آتا ہے، مجادلہ فی اللہ، جدل کرنا، بحث اور گفتگو کرنا، بے جا باتوں کو پیش کرنا۔ اور سننے میں حکمت کے مقابلے میں لہو الحدیث آتا ہے، اپنے آپ کو لہو اور لغویات میں آ کر مشغول کر لینا۔ خداوند متعال ہمیں ان دونوں چیزوں سے آ کے بچاتا ہے اور حکم دے رہا ہے کہ دیکھو، حکمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو وہاں پہ رکھا جائے جہاں اس کا مقام ہے۔ اگر اس کو اسی اعتبار سے آ کے رکھا جائے تو یہ چیز حکیمانہ چیز کہلاتی ہے اور اسے حکمت کہا جاتا ہے۔ خداوند متعال جناب لقمان کو اپنی حکمت کا نمونہ عمل بنا کے پیش کر رہا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، اور اس کے بعد پروردگار اس حکمت کی کچھ باتوں کو بھی آ کے پیش کر رہا ہے۔ جناب لقمان جو کہ حکمت کی باتیں کیا کرتے تھے، وہ فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے، یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے دیکھو کہیں خداوند متعال کا کوئی شریک نہ بنا دینا۔ کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور انسان جب شرک کرتا ہے تو مسائل بگڑ جاتے ہیں۔ پھر جناب لقمان خداوند متعال کی وصیت کو یاد دلاتے ہیں جو پروردگار نے والدین کے بارے میں کی ہے۔ تو یہ وہ بہترین باتیں ہیں جو بولنے والا حکمت کے تحت بول رہا ہے اور سننے والا حکمت کے تحت سن رہا ہے۔ دونوں طرف سے حکیمانہ مسئلے کو پیش کیا جا رہا ہے۔ عزیزوں، جس انسان کے غم میں ہم آج اور کل عزاداری کر رہے تھے، ہماری آنکھوں سے اشک جاری تھے، وہ کائنات کا سب سے حکیم انسان تھا۔ اگر نبی مدینہ حکمت ہیں تو علی اس باب حکمت کا دروازہ ہے۔ آئیے اس امام کی بارگاہ میں چل کے آپ سے حکمت کی بھیک مانگیں، لیکن یاد رکھیے، صرف حکمت کی بھیک مانگنے سے انسان حکیم نہیں بن جاتا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے
کہ حکمت کے تقاضوں کے اوپر عمل کرے، اپنی زندگی کو ایسا بنائے، اپنی زندگی کو ایسا سجائے کہ ہر سننے والا اس کی بات کو سننے کے لیے رغبت دکھائے، ہر کان اس کی باتوں کو سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ اسے حکیمانہ بات کہتے ہیں۔ اور ایسا اپنے آپ کو سنوارے کہ ہر چیز کو سننے کے لیے اس کا کان تیار نہ ہو۔ اگر لغویات ہیں، اگر ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا انسان کی زندگی میں مثبت تو دور منفی اثر ہوتا ہے، تو اس کو سننے سے اپنے آپ کو بچائے۔ عزیزوں، اگر انسان صرف ان دو حکمتوں کے اوپر آ کر عمل کر لے، یعنی بولنے میں اپنی زبان کا خیال کر لے اور سننے میں اپنے کان کا خیال کر لے، تو یقین مانیے اس کی زندگی کا رنگ ہی بدل جاتا ہے۔ اگر انسان نے اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کر لیا، حکمت لسانی اس کی زندگی میں آ گئی، تو پھر وہ دھیرے دھیرے اپنے دوسرے جذبات کے اوپر بھی کنٹرول کرنے لگتا ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اپنے جذبات کے اوپر آ کے کنٹرول کرے، تو پہلے اسے اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرنا پڑے گا، دھیرے دھیرے اسے اپنے کان کے اوپر آ کے کنٹرول کرنا پڑے گا۔ اس لیے پروردگار ان آیات میں بار بار اشارہ کر رہا ہے کہ دیکھو، بلند آواز میں بات نہ کرنا، غلط آواز میں بات نہ کرنا، غلط الفاظ میں بات نہ کرنا، بلکہ کوشش کرو اس طریقے سے ایک دوسرے کے سامنے گفتگو کرو کہ جو حکیمانہ گفتگو ہوا کرتی ہے۔ جب ایک انسان بہترین الفاظ آگے بولے گا، سننے والوں کو بھی سکون ملتا ہے، عمل کرنے والے بھی اس کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ ہم بڑی آسانی سے اپنے جذبات کو اجاگر کر دیتے ہیں، بڑی آسانی سے ہم وہ الفاظ اپنی زبان کے اوپر لے آتے ہیں جو ایک علی والے کو شائستہ نہیں ہے۔ اگر مولا کا ماننے والا ہے، اگر مولا کو وہ چاہتا ہے، تو پھر اس کو اپنی زندگی میں غور کرنا چاہیے کہ اس کی زبان کے اوپر کون سے الفاظ آنا چاہیے۔ اس کی حکمت اس بات کی دلیل ہونا چاہیے کہ وہ کائنات کے حکیم اعظم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ماننے والا ہے۔ عزیزوں، ایک مرتبہ ان آیات کو اٹھائیں، اس کے ترجمے کے اوپر غور کریں اور اپنی زندگی میں اس کو سجا کر مولا کائنات سلام اللہ علیہ کو خوش کریں، اس امید کے ساتھ کہ پروردگار ہماری زبان پر بہترین الفاظ کو جاری کرے، ہمارے کان اچھی باتوں کو سننے کے عادی ہو جائیں۔ آپ کی خدمت سے خدا حافظ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پروردگار دوبارہ توفیق دے گا آپ سے ملاقات کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔